إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا اور انہیں ان قرآن پر ایمان لانے کا حکم ہوا تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہم صرف اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف آئی ہے، جو آپ کی طرف آئی ہے اس پہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر آگے جا کے یہ بات بتلائی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں پوچھی جو اللہ کے کسی نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ نبی کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور جب ان سے کوئی بھی بات پوچھی جاتی ہے تو اللہ وحی کے ذریعے انہیں باخبر کر دیتے ہیں۔ یہاں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ شاید نبی علم غیب جانتے ہیں اس لیے وہ ہر چیز کو بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے پاس یہود آئے، انہوں نے کچھ سوال کیے، آپ نے ان سے کہا میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن آئے تو وحی نہ آئی، آپ نے پھر فرمایا میں کل بتاؤں گا، اور اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ہر دن جب بھی وہ آتے پوچھنے کے لیے تو آپ کہتے ابھی میری طرف وحی نہیں آئی، کل بتاؤں گا۔ علی ھذا القیاس یہ معاملہ طول پکڑ گیا تو لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے دل گرفتہ ہوئے۔ تو بالآخر 15 دن گزرنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ کبھی بھی کسی کو یہ بات نہ کہنا کہ میں کل بتاؤں گا، کل کروں گا، مگر یہ کہنا اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رہنمائی میں جب انہیں بات بتلا دی تو پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ پہ فرشتہ کون سا اترتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل۔ یہ جھٹ جو ہے مکر گئے، کہنے لگے جبریل تو ہمارا مخالف ہے، ہم تو اس کی بات نہیں مانیں گے، اگر آپ پہ میکائیل آتے ہوتے تو ہم آپ کی بات مان لیتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو میں بیچتا ہوں، یہ کوئی ان کی منشا یا مرضی کے مطابق تو نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ یہ بات انہیں کہی جا رہی ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ،
جب بھی کوئی رسول اللہ کے پاس سے آیا مصدقا لما معہم، جو ان کے پاس ہے ان کی تصدیق کرتا تھا، یعنی تورات ہی کی دعوت دیتا تھا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ایک فریق جنہیں دی گئی کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیتے۔ یعنی ہم اس کو پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پکڑ کے ایسے پھینکنا، پیچھے پھینکنے کا یعنی پیچھا کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اس کے احکامات کو پس پش ڈال دے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ تو پڑا ہے کہ یہ قرآن پڑا ہوا ہے، اس کی طرف کمر نہ کرو۔ حقیقتاً کمر کرنا یہ ہے کہ انسان اس کے احکامات سے روگردانی کرے۔ یہ اس طرح ہم الفاظ کے اوراق کی تو بڑی احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے حکموں کا احترام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں یہ ایک نشانی بتائی تھی کہ اوراق کا احترام رہ جائے گا۔ آپ دیکھیں ایک ایک کاغذ چنتے ہیں لوگ، کہیں کوئی پڑا نہ رہ جائے جس کے اوپر کوئی قرآن کا لفظ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اصل احترام وہ شخص کرتا ہے جو اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کے حکموں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہود کا طریقہ کیا تھا؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم، کتاب کو پیچھے پھینک دیتے، کأنہم لا یعلمون، جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں، جب انسان اللہ کی کتاب سے ہٹ جاتا ہے پھر اس کا اور اللہ کا تعلق بھی کٹ جاتا ہے، اور انسان جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اللہ کے متعلق اس کے سارے تخیلات باطل ہوتے ہیں۔ جب انسان کو اپنے رب پہ اعتماد ہی نہیں ہوتا پھر لازمی بات ہے اس نے کوئی دوسرا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ یہود نے بھی اپنی بے اعتدالیوں پر نظر کرنے کے بجائے، اپنی اصلاح کرنے کے بجائے ایک دوسرا رستہ تلاش کر لیا کہ وہ جادو سیکھیں، تاکہ جادو کے ذریعے جو ہے نا اپنے کام چلائیں۔ تو اللہ رب العزت بات بتلا رہے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ اتباع کرتے اور وہ پڑھتے جو شیطان پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، یہ کہتے ہیں سلیمان جادوگر تھے، اللہ کہتے ہیں جادو کفر ہے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے یہ کفر نہیں کیا تھا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ، جو کفر کرنے والے تھے وہ شیطان تھے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاروتَ وَمَاروت، اللہ کے دو فرشتے، ان کے متعلق ائمہ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ بہرحال یہ ایک آزمائش میں دنیا میں آئے، انہیں خیر اور شر کی قوت دی گئی جس میں یہ ناکام ہو گئے۔ اللہ نے بابل کے اندر ایک کنویں میں انہیں لٹکا دیا، دنیا کے اندر یہ اپنی سزا کو پا رہے ہیں۔ لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے جاتے ہیں، اور یہ ہر آنے والے کو یہ کہتے کہ یہ نہ سیکھو، ہمیں دیکھ کے عبرت پکڑو، یہ تمہارے لیے خیر کا سبب نہیں ہے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، عمومی طور پہ آپ یہ ایک بات سنتے ہیں کہ فلاں نے موکل پکڑے ہوئے ہیں، حالانکہ موکل پکڑے نہیں جاتے۔ اصل میں انسان موکل کو خوش کر کے اس کے قابو میں خود آ جاتا ہے، اس کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے، اس کے مقابلے میں کچھ کام وہ اس کے کر دیتا ہے۔ ایک کاموکی کا جادوگر تھا جس کا نام صوفی محمد بشیر تھا، 35 سال تک یہ اس رستے پہ رہا۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، پھر اللہ نے اس کے ذہن کو بدلا، مرنے سے پہلے یہ تائب ہو گیا تھا، اور اس غلاظت سے نکلنے کے لیے اسے کیا کچھ کرنا پڑا، اس کی کتاب پڑھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جادو سیکھنے کے لیے ہمیں شیاطین کی خوشنودی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے استاد محترم تھے مولانا ابوالبرکات احمد، یہ مدراس سے تھے، یہ بنگال اور مدراس کے لوگ بڑے جادوگر ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں ہمارا ایک چچا تھا جو جادو سیکھتا تھا،
اور جادو سیکھنے کے لیے یہ کام کرنے کے لیے انسان کو بڑا گندا اور غلیظ رہنا پڑتا ہے. کہتے ہیں وہ اپنا پخانہ خود کھاتا تاکہ جادو کے اندر زیادہ مہارت ہو. جتنے بھی جادوگر ہیں ایک بات یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ ہے جادو سیکھنا ہی بڑا مشکل ہے، لیکن جو لوگ سیکھتے ہیں ان کے ساتھ دنیا میں ایک عبرت ناک معاملہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ ان کی اولاد پاگل یا اپاہج ہوتی ہے. جب مارکیٹ میں ہم کام کرتے تھے، ایک شخص فوت ہو گیا ہے، اس کا نام تھا صدیق، چائے کا کام کرتا تھا. اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں ہی اپاہج تھے. ایک مرتبہ اللہ نے اسے بھی توبہ کی توفیق دی، میرے والد محترم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا جی کہ میں سب کچھ، ابو جی نے اسے بلایا اور اسے کہا کہ میں نے سنا ہے تم یہ کام کرتے ہو. پہلے تو وہ مانا نہ، پھر اس نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ میں ایک کاغذ پہ کچھ لکھ کے اپنے دراز میں رکھتا ہوں، تم بتاؤ کیا ہے. اس کا دعویٰ تھا کہ زمین کی تہ میں بھی کوئی چیز ہو تو میں بتا سکتا ہوں. یہ موکل ہیں جو انہیں شیاطین بتاتے ہیں. قرآن میں بھی آتا ہے کہ حل ننبئکم علی من تنزل الشیاطین، میں آپ کو بتاؤں کہ شیطان کن پہ نازل ہوتے ہیں. تنزل علی کل افاک اثیم، ہر جھوٹے اور گناہگار شخص کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں. تو انہوں نے کچھ الفاظ لکھے اور ایک چٹ پہ لکھ کے اپنے دراز میں رکھ دیے اور یہ کوئی اپنا منتر پڑھنے لگا تو والد محترم زبان کے اندر یعنی من کے اندر لا حول پڑھنے لگے اور یہ اتنا مضطرب ہوا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے. بالآخر تھک کے کہنے لگا کہ ان صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی رکاوٹ ہے، پتہ نہیں کیا ہے. اور یہ لا حول وہ کلمہ ہے جو ہر شیطان کا توڑ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سے یہ خزانہ امت محمد رسول اللہ کو عطا کیا. وہ پریشان، پھر کہتا ہے نہیں میں پھر بتاؤں گا. چلا گیا. تھوڑی دیر بعد بھاگتا ہوا آ رہا تو ابو جی کہتے ہیں کہ میں نے جب اسے دیکھا تو میں نے پھر لا حول پڑھنی شروع کر دی. پھر آ کے اس نے زور سے اپنے منہ پہ ہاتھ مار کے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ پہ. پھر دوسرے دن وہ لفظ لکھ کے لے آیا. یہ وہ شیاطین ہیں جن کی خوشنودی حاصل کر کے اللہ کو ناراض کر کے کفر کر کے یہ لوگوں کے اندر سٹنٹ بازی کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت بھی یہاں پہ یہ بتاتے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ اسے کہتے انما نحن فتنۃ، ہم تو فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو. اور یہ بات یاد رکھیں جادو کرنا اور جادو کروانا دونوں ہی کفر ہے. انسان ایمان سے نکل جاتا ہے اور آج بدقسمتی سے مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جادو کرتے بھی ہیں اور جادو کرواتے بھی ہیں. کہتے ہیں جی نوری علم اس کا توڑ نہیں کر سکتا، جو کالے علم ہے اس کا توڑ بھی کالا علم ہوتا ہے. یہ ساری بکواس ہے، یہ شیطان کی خباثت ہے جس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. یہ جس طرح یہودی اللہ پہ بد اعتماد تھے، اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا، اسی طرح آج مسلمانوں کا بھروسہ بھی اللہ پہ نہیں ہے. ہر قبر پہ، ہر جن پہ، ہر شجر پہ ان کا بھروسہ ہے. نہیں بھروسہ تو اللہ کی ذات پہ نہیں. جب اللہ سے مانگنے کا کہتے ہیں تو کہتے ہیں وسیلہ کس کا لیں جی. مرے ہوئے بندے سے مانگ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا وسیلہ بنے گا، تو جو زندہ اور قائم ذات ہے اس کو اس سے مانگتے ہوئے گھبراتے ہیں. اس کے لیے انہیں سیڑھی چاہیے. تو میرے عزیز بھائیو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے فلا تکفر، یہ کفر نہ کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، یہ جو جادو سیکھتے اس سے مَا يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ، یہ میاں اور بیوی میں علیحدگی کروا دیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے متعلق نفرت ڈالتے ہیں.
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ ایسی باتیں سیکھتے جو انہیں زیادہ نقصان دیتی نفع نہیں دیتی۔ جادوگر زیادہ تر خود نقصان میں رہتا ہے، بظاہر وہ ایسے سٹنٹ تو دکھاتا ہے لیکن اس کی زندگی، اس کا گھر، اس کی اولاد برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ ہی ہے جو کسی کو سمجھ دے، جو اس رستے پہ چل پڑتا ہے پھر اللہ اس کی مت مار دیتے ہیں، اسے سمجھ ہی نہیں آتی، وہ ساری زندگی انہی تکلیفوں اور اذیتوں میں گزار دیتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، یہ سخت گرمی کے اندر، تندور تپے ہوئے کے اندر بیٹھ کے یہ وظائف کرتے ہیں، جل جاتے ہیں، قبروں کے اندر بیٹھ کے وظائف کرتے ہیں، اور یہ ایسی الٹ پلٹ باتیں، حتیٰ کہ بعض ذلیل لوگ قرآن کی آیات کو پڑھ کے ان کا غلط معاملہ کرتے ہیں، یعنی قرآن کی آیات سے ایسی باتیں لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان ساری باتوں کو کفر کہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کاش کو جان جاتے کہ جو انہوں نے یہ خریدا ہے یہ ان کا آخرت میں اب کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے جو خریدا ہے انہوں نے اپنے لیے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جان لیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، ان کے لیے کیا تھا کہ وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈر جاتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کے پاس جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ سب سے بہتر ہے، اس طرح دنیا میں کچھ نہیں مل سکتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جان لیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جادو اس کی حقیقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی لبید نے کیا تھا، تو اللہ نے آپ کو بتلا دیا، وہ کنویں سے نکال دیا۔ آج بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اگر نہ بھی پتہ چلے کہ ہمارا جادو، یہ کرتے کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال حاصل کیے گئے، ایک کنگھی کے اندر باندھ کے اس پہ جادو کیا گیا، پھر اسے ایک کنویں کی تہ میں جا کے ایک پتھر کے نیچے رکھ دیا، اور اسی طرح کسی انسان کو اذیت دینے کے لیے یہ چھوٹی سی گڑیا جو ہے ایک سکیچ بناتے ہیں انسان کا، اور اس کے اندر سوئی کھبوتے ہیں اور ساتھ یہ جادو کرتے ہیں، جس سے وہ انسان کرب اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا حل اللہ رب العزت نے بہترین بتایا، صبح شام کے اذکار، اسی طرح معوذات، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ وہی صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا گیا، تو اللہ نے ان صورتوں کی وجہ سے ان کے جادو کا معاملہ ختم کر دیا۔ آج بھی اگر کوئی ایسا معاملہ، ہر بات کو جادو سے نہیں جوڑنا چاہیے، جادو بہت کم لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو انسان کے لیے قرآن سے بہتر کوئی بات نہیں جو اسے شفا عطا کر سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اس خباثت سے ہمیں بچا کے رکھے کہ ہم کریں یا کروائیں، یہ ایسی بات مسلمان کے لیے زیب نہیں ہے، یہ یہودیوں کا عمل تھا۔ اللہ اس بدترین عمل سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔